رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کل ہم ایک ترکیب سنتے ہیں، بلکہ یہ کہ سنتے ہیں لفظ بیانیے کا، نیریٹو۔ یہ چیز پچھلی صدی میں نہیں پائی جاتی تھی، یہ اسی صدی کی ایجاد ہے، بیانیے۔ تو بیانیہ سمجھ لیجئے کہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی بے شک سر پیر نہ ہو، لیکن جس کو آپ بیان اتنی شد و مد کے ساتھ کریں کہ لوگ اس کا ایقان کر لیں، یقین کر لیں اس کے اوپر، یہ بیانیہ ہے۔ آپ کسی بھی شے کو بیانیہ بنا سکتے ہیں۔ آپ یہ بیانیہ بنا سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کا یہ تربیتی پروگرام ہو رہا ہے، یہ بہت ہی سرسبز و شاداب اور بہت ہی جو ہے نا وہ صحت افزا مقام ہے، اور آپ یہ بیانیہ بھی بنا سکتے ہیں کہ یہ انتہائی صحت کے لیے مضر، موسم کے اعتبار سے بدتر، اور یہ خط استوا جیسے ممالک کا جو ہے نا وہ خطہ ہے، آپ یہ بیانیہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو بیانیے کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہوں۔ بیانیے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو کتنی خوبصورتی سے کہہ رہے ہیں، کتنے مزین انداز میں کہہ رہے ہیں، اپیلنگ انداز میں کہہ رہے ہیں، اٹریکٹیو انداز میں کہہ رہے ہیں، یہ اس سے بیانیہ بن جاتا ہے۔ یہ ہماری اس صدی کو، 21ویں صدی کو بیانیوں کی صدی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلی صدی نظریات کی صدی تھی اور موجودہ صدی بیانیوں کی صدی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں نظریہ بہرحال ایک بنیاد ہوتی ہے، اس کی جڑ ہوتی ہے، اس کا اصول ہوتا ہے، جس کے اوپر پھر پورا ایک نظام زندگی بنتا ہے، جس کو ہم نظریہ کہتے ہیں۔ اور جتنے بھی دنیا میں جو باطل نظریات جن کو ہم کہتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی فلسفے سے پھوٹے ہوتے ہیں، ان کی کوئی جڑ ہوتی ہے جس سے وہ نکلے ہوتے ہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوتا ہے۔ اور فلسفہ خود ایک بہت ہی یوں سمجھیے کہ وسیع مفہوم کا حامل لفظ ہے، لیکن اس کے کئی فلسفے ہیں دنیا میں جو رائج اس وقت ہیں، اور لیکن یہ کہ ان کی ایک بنیاد جو ہے نا، اگر ان کو ان کی تہ میں جا کے دیکھیں تو ایک لفظ ہے مادہ پرستی نا۔ اس ترکیب کے اندر سارے فلسفے سمو جاتے ہیں جتنے بھی اس وقت دنیا میں ہیں۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ پہلو قرآن مجید کے بھی حوالے سے اور خود ہمارے اپنے تجربات کے حوالے سے آپ کے سامنے آ جائیں، تاکہ یہ بات اچھی طرح آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے کہ اس وقت جو دنیا میں مختلف فلسفے ہیں یا جو مختلف نظریات ہیں جنہیں ہم باطل نظریات کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں، اس کا سبب کیوں ہے کہ ہم انہیں باطل نظریہ کہتے ہیں۔ نہیں تو دنیا کی عظیم ترین اکثریت مسلمانوں سمیت انہیں باطل نہیں کہتی ہے، بلکہ زندگی انہی عقائد، انہی نظریات کے مطابق استوار ہے۔ پوری دنیا اسی رخ پہ چل رہی ہے جن نظریات کو ہم باطل نظریات کہتے ہیں۔ لہذا ذرا اسے گہرائی میں سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ سمجھنے کے لیے میں نے یہ بورڈ کا استعمال کرنا ہے، تھوڑا سا آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ تو ایک لفظ میں لکھ رہا ہوں جسے ہم کہتے ہیں جی علم۔ علم یعنی معلومات کے منظم، جو بھی ایک معلومات کو جب ہم منظم کر لیتے ہیں تو اسے علم کہتے ہیں۔ علم کے بہت سے شعبے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم ایک خاص اعتبار سے علم کی تقسیم کر رہے ہیں، اور وہ ذرا آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ کو ادھر کر لیتے ہیں، یہاں پہ لے لیجئے۔ میں کہتا ہوں اسے علم بالحواس۔ حواس خمسہ، 5 جو ہمارے آنکھ، کان، ناک، زبان اور ٹچ کرنے کی جو ہماری استعداد ہے، یہ 5 ہمارے حصے ہیں۔ حص کی جمع حواس، اور یہ سارے اصل میں ہمیں یوں سمجھیے ہمارے دماغ کو یا ہماری عقل کو ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں۔ معلومات ساری جمع کر کے ہمارے دماغ کو یہ منتقل کرتے ہیں۔ یہ دماغ کی 5 حصے ہیں۔ تو اس علم بالحواس کو ہم علم بالعقل بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ جو ڈیٹا ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، یہ سارا کا سارا کیا ہوتا ہے؟ یہ اشیاء کے بارے میں ہوتا ہے۔ جتنی بھی معلومات ہمیں ملتی ہیں یہ چیزوں کے بارے میں ہوتی ہیں، تو ہم اسے علم بالاشیاء بھی کہہ سکتے ہیں۔ علم الاشیاء، علم بالاشیاء نہیں، علم الاشیاء۔
اب دیکھیے یہ میں نے کہا علم بالحواس، علم بالعقل، علم الاشیاء، یہ فرق ہو گیا. کیا فرق ہوا کہ یہ علم حاصل عقل سے ہوتا ہے یا حواس سے ہوتا ہے، لیکن جس شے کا علم حاصل ہوتا ہے اسے اشیاء کا علم کہتے ہیں. اور اب آپ اگر اس کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ آج جسے ہم سائنس کا علم کہتے ہیں وہ سارے کا سارا ہمارے انہی حواس کی معلومات پر بیس کرتے ہیں. یعنی اب ہم جسے علم الاشیاء کہیں گے اسے علم سائنس بھی کہہ سکتے ہیں. علم سائنس ٹھیک ہو گیا جی. اچھا یہ وہ علم ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید سورہ بقرہ 4 رکوع میں یہ کہتا ہے کہ وہ آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے خلافت دی نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، آپ اس کو بنائیں گے جو فساد مچائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تقدیس بھی کرتے ہیں، آپ کی حمد بھی کرتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم فسادی نہیں ہیں، ہم خون خرابہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں اور آپ کی ثناخوانی بھی کرتے ہیں. تو گویا اس چیز کے ہم اہل ہیں، یہ انہوں نے زبان سے نہیں کہا لیکن مطلب اس کا یہی بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اشیاء کا علم دے دیا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ ذرا آپ مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو. انہوں نے کہا جی سبحانک، آپ پاک ہو، ہمیں تو وہی معلوم ہے کہ جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ انبئہم باسمائہم، آپ ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. فلما انباہم باسمائہم، تو جب آدم نے ان چیزوں کے نام ان کو بتا دیے تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، یعنی اس کا مطلب ہے خلافت کا جو حقدار بننے کے لیے علم الاشیاء کا ہونا بہت ضروری ہے. خلافت آپ کو ملے گی، نیابت آپ کو ملے گی، وائسرنسی آپ کو ملے گی جب آپ کے پاس علم الاشیاء ہوگا. اس خلافت کا مطلب آپ بے شک دنیا میں رہنے کے طور طریقے لے لیجئے مطلب، یا اقتدار لے لیجئے، جو بھی آپ معنی لے لیں، لیکن یہ کہ برا اس وقت اس کا مطلب آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ خلافت کی بنیاد وہ علم الاشیاء ہے جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات سمجھ لیجئے کہ آپ نے کوئی بیج دیکھا ہوگا، اس بیج کو ہم زمین میں ڈالتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ وہ ایک پودے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، پھر ایک عرصے کے بعد وہ جوان ہوتا ہے، پھر اس پہ پھل آتے ہیں اور کچھ ابتدائی 2-4 سال پھل کم آتا ہے، پھر وہ اس کا پھل زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی پوری طرح وہ درخت بن جاتا ہے اور پورا پھل دینے لگتا ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ علم الاشیاء آدم علیہ السلام کے اندر ایک بیج کی مانند تھا اور وہ یہ اس کے جو سورسز تھیں وہ حواس خمسہ تھیں. وہاں سے ترقی کرتا 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 آج وہ علم الاشیاء جو ہے عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں وہاں تک پہنچا ہے. یعنی یہ جو جتنا آج سائنس کا نالج ہے یہ در حقیقت اسی علم کی ترقی ہے جس کا بیج پہلے دن حضرت آدم علیہ السلام کے اندر رکھ دیا تھا. یعنی یہ آدم کا پوٹینشل تھا جو رفتہ 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 ظاہر ہوتا چلا آیا اور آج یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب ہم سے فاصلے ناپنے نہیں ناپے جاتے نا. اب ویسے ہم نے وہ جو نوری سال بنایا ہے، لائٹ ایئر بنا تو لیا، کیلکولیشن کے لیے تو بن گیا، لیکن آپ اس کا کوئی تصور ذہن میں لا سکتے ہیں؟ یار 1 نوری سال کتنا ہوتا ہے، تو 1,00,000 نوری سال کتنا ہوتا ہے اور 1 خرب نوری سال کتنا ہوتا ہے. تو ہم وہ فاصلوں تک پہنچ گئے جو کئی ہزار، کئی لاکھ، کئی ارب نوری سال ہیں. یعنی یہ وہ فاصلہ ہے جو ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا، لیکن علم اب ہمارا وہاں تک گویا دستک دے رہا ہے، کائنات کے اس سرے پہ جا کے دستک دینا شروع ہو گیا. تو یہ سارا انسان کے یہ جو کیپیبلٹیز تھیں یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو استعدادات دی تھیں ان کا ظہور ہے جسے ہم کہیں گے یہ علم سائنس ہے. اچھا یہ ساری معلومات جب دماغ میں آتی ہیں تو دماغ کا اپنا ایک فنکشن ہے، یہ اس سے آگے پھر چھلانگیں لگاتا ہے، اس لیے کہ انسان محض معلومات رکھنے والا کمپیوٹر نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی تو پھر تو کام ختم تھا، لیکن یہ کہ انسان کی ایک سوشل لائف بھی ہے.
اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کے پھر بچے ہوتے ہیں، پھر یہ انہیں سنبھالتا ہے، ان کی آگے شادیاں کراتا ہے، پھر اس کا کوئی کاروبار ہوتا ہے، اور اس کے آگے یہ ہے کہ اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، پھر یہ ایک پورا کوئی نظام بنا کے تو رہتا ہے، ایک معاشی نظام کا حصہ ہوتا ہے، سیاسی نظام کا حصہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ بھی انسان کی جو بھی اس کی لائف ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اس کی زندگی ان چیزوں کے اندر جکڑی ہوئی ہے. اب یہ ذرا سامنے لے آئیے نا اس کو، کہ یہ جو ہمارا ایک یہ تو ہو گیا جی علم سائنس. اس علم سائنس میں کیا کیا آتا ہے جی؟ دیکھیں آج اس کے بہت شعبے ہو گئے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ علم موجود ہی نہیں تھا، باقاعدہ علم کی صورت میں نہیں تھا. تو جو تھا وہ کوئی اور چیز تھی. یعنی وہ پہلے سقراط، افلاطون، ارسطو جو لوگ گزرے تھے ان کے ہاں فلسفے تھے، سائنس نہیں تھی. اچھا اب یہ جو سائنس پھر وجود میں آئی، پھر سائنس کے مختلف شعبے بنے، جو علم بڑھتا گیا تو اس کے شعبے بڑھانے پڑے، کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو موٹے موٹے شعبے جناب آپ کے پاس آ گیا جناب، کیا آ گیا جی؟ جسے آپ کہتے ہیں فزکس، کیمسٹری، اب اس میں ان کے پھر آگے اور بہت سے شعبے ہو گئے ہیں، ہر ایک کے جو ہے نا وہ کئی شعبے بن گئے ہیں. تو لیکن یہ سارا اس کو کہتے ہیں ہم جی نیچرل سائنسز. ٹھیک ہے جی، یہ نیچرل سائنسز ہیں ساری. اس نیچرل سائنسز کے مقابلے میں اب ہمارے پاس دوسرا علم آ جاتا ہے جس کو میں نے کہا نا کہ اس کا ایک معاشی نظام ہے، سیاسی نظام. اس کو ہم کہتے ہیں سوشل سائنسز. اور اس میں کیا کیا آ جاتا ہے جی؟ اس میں آپ کا ایک تو آ گیا جی سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، باقی بھی بہت کچھ ہے. اچھا یہ جو نفسیات ہے نا، ایک زمانے میں یہ نفسیات ادھر ہوتی تھی، یعنی اس کو باقاعدہ سائنس نہیں مانا گیا تھا، لیکن اب نفسیات کو بھی ادھر ڈال لیا گیا ہے کہ اس کو ایک باقاعدہ سائنس مان لیا گیا ہے. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ادھر ادھر ان میں درمیان میں بھی آتی ہیں. وہ آپ نے بشریات اور ہیومنٹیز ساری جتنی ہیں نا وہ اس کھاتے میں آ جائیں گی، ان کو سوشل سائنسز میں رکھ لیجئے. اچھا یہ جتنی بھی سوشل سائنسز ہوتی ہیں ان کا تعلق بہرحال اس علم سائنس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس میدان کے جتنے بھی نظریات ہوتے ہیں ان کی بنیاد یہ چیز بنتی ہے، یعنی اس سے یہ علیحدہ نہیں ہوتے. اچھا اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی علوم ہیں ان کو ہم مادی علوم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ مادے سے بحث کر رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے. یعنی فزکس کس چیز کی؟ ٹھیک ہے، میٹر کی. اچھا یہ کیمسٹری کس چیز کی؟ اسی کی مختلف شکلوں کی کیمسٹری معلوم کرنی ہے. اور جو اس میں حیات یعنی زندہ چیزیں ہیں ان کی ہم نے وہ حیاتیاتی حقیقت معلوم کرنی ہے، وہ بیالوجی سے متعلق ہے. اب وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی پھر کتنی شاخیں بن جائیں گی، پتے ہیں تو جڑیں ہیں تو آدمی ہے تو اس کے جناب گردے ہیں تو دماغ ہے، تو یہ علیحدہ علیحدہ شعبے بنتے چلے جائیں گے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ بنیاد سارے کی ساری کس چیز پر ہے؟ مادے پر ہے. یہ ہو گیا جناب جڑ اور بنیاد. کیا شاہ بن گئی؟ جڑ اور بنیاد. مادہ ہے، انسان کا علم ہے سارا، لیکن فوکس کس پہ ہے؟ مادے پر. مادے پر فوکس ہو کے پھر اگلی بات جتنے بھی آپ کے نظریات نکلیں گے نا وہ سارے اسی مادہ، جڑ بنیاد مادہ ہیں. اب آج کے انسان کے بارے میں یہ اگر تصور ہے کہ یہ حیوان ہے نا، پہلے بھی یہی تھا ویسے. اچھا پہلے یہ تصور کیا تھا جی؟ انسان حیوان ہے، مگر کون سا حیوان ہے؟ ناطق حیوان ہے، ناطق ہے، بولنے والا حیوان ہے. کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا یہ سماجی حیوان ہے، یعنی باقی حیوان آپس میں میل جول نہیں رکھتے، تو یہ اس کی ایک سوشل لائف بھی ہے، یہ سماجی حیوان ہے، باقی حیوانوں سے یہ چیز اسے ممتاز کر دیتی ہے. پھر رفتہ رفتہ اسے معاشی حیوان بھی اب ماننا شروع ہو گئی دنیا. تو تھوڑے عرصے میں سیاسی حیوان بھی مان لیں گے، لیکن ابھی تک معاشی حیوان تک بات پہنچ گئی ہے. ویسے بعض لوگ سیاسی حیوان بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں نا اپنا کوئی ایشو تو پھر وہ رشتے ناطے عرشہ بھول جاتے ہیں، بالکل جیسے حیوان ہوتا ہے
تو اسی طرح وہ سیاسی فائدے پر ہر شے قربان کرنے کے لیے، ملک، وطن، عزت، آبرو، ہر شے بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج کل آپ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، تو یہ عوانیت کی قسم ہے نا، کہ جو آپ اصل میں عوان کسے کہتے ہیں؟ کتا ہے، اسے بھوک لگی، اسے نہیں پتا کیا مسئلہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک بے قراری ہے، وہ گھومے گا، بھاگے گا، سونگے گا، جہاں اسے کھانے کو ملے گا کھائے گا، اس کے بعد اسے وہ حص اس کی مر گئی، اب اس کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں رہے گی، کم از کم رزق کی تلاش کی، وہ ختم ہو گئی، غیر شعوری کام تھا۔ تو یہ اس کی بھوک نے اسے موٹیویٹ کیا یا اسے حرکت دی، دھکا دیا، جس نے جا کے اس سے کوئی ایکٹیویٹی کرائی اور وہ کھا کے آ کے پھر لیٹ گیا۔ اسی طرح اس کو ایک مخصوص بو آئی، جب اس کی مادہ ایک خاص کیفیت میں ہوئی اور اسے وہ بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی، اس کے اندر ایک جبلت جو ہے نا وہ موٹیویٹ ہوئی، اور اس کے بعد وہ کتوں کی لائن لگ گئی اس مادہ کے پیچھے۔ یہ ساری ایکٹیویٹی اس شعور کا فیصلہ نہیں ہے۔ تو جب کوئی شخص، یعنی کوئی فرد سے مطلب یہاں انسان نہیں ہے، کسی بھی اسپیشی کا کوئی بھی فرد، جب اس کے اندر کوئی بھی ایکٹیویٹی اس کی جبلت کی وجہ سے اسے حرکت دیتی ہے، تو وہ ایک حیوانی جذبہ ہے۔ تو وہ تمام لوگ جن کو ساری موٹیویشن حیوانی جذبوں سے مل رہی ہو، تو وہ ایک حیوانی ہوتے ہیں۔ تو کسی کی موٹیویشن جو ہے وہ سماجی ایکٹیویٹی بنتی ہے، کسی کی معاشی ایکٹیویٹی بنتی ہے، تو کسی کی سیاسی ایکٹیویٹی بھی بنتی ہے۔ اس لیے اسے سیاسی عوان ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کا سارا سوچنا بیٹھنا جس ایکسس پہ گھوم رہا ہو، وہ جو ہے وہ اس کی سیاسی جبلت ہو، نہ کہ کوئی سیاسی شعور یا سیاسی ادراک ہو۔ تو بہرحال اس کی جو بنیاد بنی وہ کیا بنا جی؟ مادہ بنا۔ اس کو بس یہاں پہ ہم پہنچ گئے تو بس یہاں رک جائیے، میں ذرا دوسری طرف سے بھی اب آنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ چوتھا رکوع ہے جس کا میں نے حوالہ دیا، اس کا اختتام ایک اور علم پر ہوتا ہے۔ وہ پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا، ماوا دونوں کو نکال دیا، اللہ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب یہاں سے نکل جاؤ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہوئے۔ اور پھر آگے جا کے فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے آئے ہدایت، تو اب یہ ہدن کیا ہے؟ یہ بھی تو علم ہے نا، ٹھیک ہے، یہ بھی علم ہے۔ یہ بھی ایک قسم ہے علم کی، لیکن اس کو علم بالروح کہیں گے ہم۔ اسے آپ علم بالقلب بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسے آپ علم بالوحی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ وحی جبریل لے کے آتے ہیں، وہی ہدایت ہے، وہی روح ہے، اور وہی قلب ہے، یعنی وہ دل پہ اترتی ہے نا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس جبریل نے اس کو لا کے آپ کے دل پر اتارا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا تعلق کانوں سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق ان آنکھوں سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق اس عقل سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ آپ میں سے کتنوں کو حیرت ہوئی کہ دل تو بس پمپنگ مشین ہے یار، اس کا سوچنے سمجھنے سے کیا تعلق؟ آپ کو یہ بات لگی یا نہیں لگی؟ خیال آیا یا نہیں آیا؟ آیا۔ تو بھائی آپ اس سے باہر نہیں نکلے ہو۔ ٹکراؤ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ آپ کو آج تک نہیں پتا تھا کہ آپ اس فلسفے کے قائل ہو چکے ہو۔ اگر آپ کا اس چیز پہ یقین کامل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس نے صاف بتایا ہے کہ یہ چیز بھی سوچتی ہے، اس نے صاف بتایا ہے کہ یہ شے اس چیز کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی میری؟ تو یہ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ فلسفہ کتنا گہرا اترا ہوا ہے۔ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، وحی کو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ اثر ہمارے اوپر اس کا بھی ہوا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ حقیقت انسان کیا ہے، لیکن یہ آپ سمجھ لیجئے کہ انسان کے دل کے اندر ایک اور فیکلٹی بھی ہے جسے روح کی فیکلٹی کہتے ہیں، جس کا براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اور یہ رحم مادر میں انسان 4 مرحلوں سے فزیکل وہ شیپس بدل چکی ہوتی ہیں اس کی، نطفہ، نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ، اور اس کے بعد جو اس کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے
اس میں لا کے وہ روح اس کے اندر ڈالی جاتی ہے. تو جان تو اس میں پہلے دن ہے, نطفے میں بھی جان ہے نا کہ نہیں ہے, جان تو اس میں بھی ہے, روح ایک علیحدہ شے ہے. اور یہ آدمی جب مر جاتا ہے تو یہ جو جسم ہے یہ مٹی میں جاتا ہے, لیکن اس کی روح جہاں سے یہ آئی ہوتی ہے وہاں واپس جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. باڈی تو نہیں جاتی اللہ کے پاس واپس, روح واپس اللہ کے پاس جاتی ہے. اور اس جسم کی ساری غذا جو ہے اس کی مادی جسم کی یہ مٹی سے آتی ہے. پیدا بھی مٹی سے ہوا, جب تک زندہ رہا ساری غذا بھی مٹی سے ملی, مرنے کے بعد پھر مٹی میں چلا گیا اور دوبارہ اٹھایا بھی اسی مٹی سے جائے گا. وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. وہ جو روح ہے وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے, مرنے کے بعد واپس بھی اللہ کے پاس جاتی ہے. اس کی غذا کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے پاس سے. موسیقی روح کی غذا نہیں ہے, قرآن مجید روح کی غذا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب یہ جو ہے یہ ایک بالکل علیحدہ سورس آف نالج ہے جسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر یقین دے دیا تو چلے ہم مانتے ہیں, لیکن دنیا تو نہیں مانتی نا. اور ہم جو مسلمان مانتے ہیں تو ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک جھلک دکھائی ہے نا کہ ہم بھی کتنے شعوری طور پر مانتے ہیں. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ تو دنیا میں اس وقت جو چیز چھائی ہوئی ہے وہ یہ شے ہے. اب اس نے انسان کا کیا تعارف کرایا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس دور کے ایک تو ہمارے پیغمبر ہیں نا, آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم, جسے ہم ماڈرن ایج کہتے ہیں, اس کے علیحدہ پیغمبر ہیں. پہلا پیغمبر ہے ڈارون. اس نے کیا کہا جی کہ انسان ایک اسپیشیز سے ایوالوڈ ہوتا 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 یہ اس ایوالوڈ فارم میں ہمارے سامنے آ گیا ہے جو آج ہے. یعنی وہی بندر والی بات نا, یعنی ایک مرحلے پہ بندر بھی تھا, پھر وہاں سے ہوتا ہوتا آج یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. اور جو لوگ میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں تو ان کا بالکل اس معاملے میں یعنی حق الیقین ہوتا ہے انہیں کہ ایسا ہی ہے. دلائل اس نے ایسے جمع کیے ہوئے ہیں. تو ویسے بھی جب انسان اپنی باڈی کو کمپیریزن کرتا ہے کسی حیوان کے ساتھ, اپنی عادتوں کو وہی عادتیں, وہی جنس ادھر بھی ہے, جنس ادھر بھی ہے, بھوک ادھر بھی ہے, بھوک ادھر بھی ہے, ٹھیک ہے, ادھر بھی جو ہے نا وہ اپنے ڈومینیشن کا کچھ نہ کچھ جذبات ہوتے ادھر بھی ہیں. تو جب آپ وہ کمپیریزن بھی کرتے ہیں تو آپ کو وہ حیوانیت اپنے اندر بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ وہ باتیں اور بھی بہت سے اعتبار سے جڑتی نظر آتی ہیں. دیکھیں نا, ادھر بھی 4 ٹانگیں ہیں تو ادھر 2 بازو 2 ٹانگیں ہیں, تو لگتا تو یہی ہے نا, بیسیکلی تو وہی چیزیں ہیں, بس تھوڑی سی ایوولوشن کے نتیجے میں ایک کھڑا ہو گیا, دوسرا ابھی تک اسی طرح جھکا ہوا ہے. تو کوئی اس طرح کی چیزیں مل ملا کے تو لوگوں کے ذہنوں کے اوپر یہ بات جم جاتی ہے ڈارون صاحب کی کہ انسان ایک حیوان ہے. لیکن ایک بڑا فرق ہو. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا حیوان ناطق پہلے بھی کہا گیا, سماجی حیوان بھی کہا گیا, میں نے کہا اور آگے بڑے معاشی حیوان کہہ دیں. لیکن جب ڈارون نے حیوان کہا تو یہ اور حیوان ہے, وہ والی حیوانیت کوئی اور شے تھی, یہ والی حیوانیت کوئی اور شے ہے. وہ ساری باتیں جو تھیں ان کی کوئی سائنٹیفک جو ہے وہ بنیاد نہیں تھی. اس کے پیچھے اگرچہ کہ سائنس نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ سائنٹیفک اپروچ ضرور موجود ہے جو اس کے پیچھے ہے. لہٰذا دنیا نے اس شے کو تسلیم کیا. میں اور آپ نہیں مانتے تو ہم تو جزیرے میں رہتے ہیں نا, پھر ہمارے علیحدہ دنیا ہے. وگرنہ یہ کہ پوری دنیا میں جس چیز کو تسلیم کیا جاتا ہے, جو دنیا میں ٹرینڈ سیٹر ہیں وہ تو یہی بات مانتے ہیں جو ڈارون نے بتائی. اچھا بات یہاں رکی نہیں. ڈارون کے بعد پھر تشریف لائے جناب آپ کے فرائڈ صاحب. ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ماہر نفسیات تھے. ویسے آپ انہیں پڑھیں تو انہیں لگتا نہیں کہ یہ کوئی بھی ماہر نفسیات تھے, یہ کوئی بہت بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہیں مجھے, جو تھوڑا بہت مجھے پڑھنے کا موقع ملا. تو جیسے کاہن لوگ نہیں ہوتے جن کے شیطانوں کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں, جنات کے ساتھ, یہ کوئی اس طرح کا بندہ تھا. بھائی میں نے خواب دیکھا ہے, میرا خواب کی بنیاد کیا ہے, لاشعور میں کیا ہے, وہاں تک نفسیات دان تو اتنی جلدی نہیں پہنچ جاتا جتنی جلدی یہ چھلانگ لگاتا تھا. تو بہرحال وہ تو ایک, آپ اگر کبھی پڑھیں موقع ملے تو آپ کو اندازہ ہوگا میں نے کیا بات عرض کی ہے. لیکن دوسری شخصیت یہ ہے,
اس نے انسانی یعنی نفسیات کا بہت اچھا اپنا مشاہدہ بھی پیش کیا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل صحیح بھی ہیں، لیکن یہ کہ اس نے یہ بات ڈکلیئر کی کہ انسان کے اوپر جو سب سے یعنی ماسٹر ڈیزائر یعنی جو اس کے اوپر سب سے زیادہ حاکم خواہش ہے وہ جنس کی خواہش ہے، سیکس کی خواہش ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ روٹی بھی اس لیے کھاتا ہے تاکہ کچھ طاقت حاصل ہو تو اچھی طرح سیکس کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دکان بھی اس لیے کرتا ہے، یعنی ساری اس کی معاشی ایکٹیویٹی، ساری اس کی سوشل لائف، ساری اس کی محنت اور تگ و دو صرف ایک بات کے لیے ہے جس کا نام سیکس ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک اور میں نے پیغمبر کہا ہے یہ، اور اس معنی میں کہا ہے کہ جو اب آگے جتنے فلسفے بنیں گے، جتنے نظریات بنیں گے، ان بنیادوں پر بنیں گے۔ آگے چلیں جی، اب ایک اور صاحب آئے، اس کے ساتھ ہی آپ رکھ لینا ایڈلر کو بھی رکھ لیں، لیکن یہ کہ اس کے بھی اپنے چلیں دونوں کو جوڑ لیتے ہیں، ایک ایڈلر ہے اور ایک ہے مارکس۔ فرائیڈ کے مقابلے میں ایڈلر نے یہ بات کہی ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ سیکس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ڈومینیشن کا مسئلہ ہے، یعنی حکومت قائم کرنا، لوگوں کے اوپر اپنا غلبہ حاصل کرنا۔ تو یہ ساری جتنی بھی جبلتیں ہیں یہ ڈومینیشن کے جذبے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ مارکس نے آ کے کہا نہیں، بھوک کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان، باقی چیزیں ساری۔ وہ کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں بھی ایک محاورہ نا کیا ہے کہ پیٹے نہ ہن روٹیاں تو ساریاں گلاں کھوٹیاں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پیٹ میں روٹی نہ ہو تو نہ یہ والا کام ہو سکتا ہے، نہ یہ والی سوچ آ سکتی ہے۔ یہ سوچیں ساری تبھی آتی ہیں جب پیٹ میں روٹی جاتی ہے۔ تو گویا ان کے نظر میں سب سے بڑا جو جذبہ ہے وہ کون سا جذبہ ہو گیا؟ روٹی کا جذبہ ہو گیا۔ اچھا، اب اس سے پھر سارے نکلے جناب فلسفے۔ اب ظاہر ہے آپ نے جو بھی آج دنیا میں قانون سازی ہوگی کسی بھی ملک میں تو انسان کی عقل کے تابع ہوگی، اور عقل یہاں پہ پہنچی۔ یہ آج کی عقل کے امامان عقل ہیں۔ جب ہم قائل ہو گئے کہ انسان ایک معاشی حیوان ہے یا ایک سیاسی حیوان ہے، یا جب ہم قائل ہو گئے کہ یہ ایک جنسی حیوان ہے، تو اب اس پہ ایک بات بنے گی۔ بات یہ بنے گی کہ بھئی حیوانوں کے اوپر تو جنسی اعتبار سے کوئی قدغن تو نہیں ہوتی نا، مطلب کتوں کے اوپر کوئی قانون سازی ہوتی ہے کہ آپ اس مادہ کے پاس کیوں چلے گئے اور اس کے پاس کیوں نہیں گئے؟ تو یہ انسانوں کے اوپر یہ قدغنیں کیوں ہوں؟ یہ ماں ہے اور یہ بہن ہے اور یہ بیٹی ہے اور یہ پھوپھی ہے اور یہ محترم رشتے ہیں اور یہ دوسرے کی بیوی ہے اور یہ آپ کی بیوی ہے۔ نہیں، یہ تو اصل میں پرانے دور کے روایت پرست لوگوں کا، اور یہ جو مذہب کے وہ ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، یہ ساری ان کی خرافات ہیں۔ ماڈرنزم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ سارے خناس اپنے دماغوں سے نکال دیں، اور بابر بعیش خوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ بابر صاحب عیاشی کریں کہ کوئی دوبارہ پوچھ گچھ نہیں ہونی کہ آپ نے کدھر منہ مارا ہے، آپ عیاشی مارو۔ یعنی اس کو میں اگر مختصراً کہوں تو اس کا نتیجہ نکلا جناب سیکس فری سوسائٹی۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر چونکہ بڑی ریجیڈیٹی ہے، لہذا مسلمانوں کی سوشل انجینئرنگ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ اس چیز کی طرف بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ دنیا سے کٹ گئے ہیں، دنیا آگے نکل گئی ہے، یہ پیچھے رہ گئے ہیں، بیکورڈ ہیں ذہنی طور پر۔ تو ان کو ماڈرنائز کرنا ہے۔ تو روشن خیال، بڑا اچھا ویسے لے کے آئے ہیں لفظ روشن خیال، لیکن روشن خیالی کا مطلب سیکس فری سوسائٹی تک لے کے جانا ہے۔ ایک اور پروگرام آیا تھا سوشل انجینئرنگ پروگرام۔ تو سوشل انجینئرنگ پروگرام کیا ہے؟ یہی چیز ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو میں نے صرف آپ کے سامنے ایک چیز رکھی ہے کہ جب آپ ان میں سے کسی کو مان لیتے ہیں تو پھر پورا اپنا سوشل سٹرکچر اس کے مطابق بناتے ہیں۔ یہ جو آج دنیا میں اس طرح کی قانون سازیاں ہوتی ہیں کہ وہ جو LGBT والے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جنس پرستی ہے، اس کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے۔ یہ جو بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، ٹھیک ہے، وی آر ناٹ میریڈ بٹ لیونگ ٹوگیدر،
live together. یہ جو سارا چکر ہے اس کے پیچھے امام فرائڈ صاحب کا سارا فلسفہ ہے. آپ نے اگر یہ مان لیا تو وہ سارا کچھ آپ کو ماننا پڑے گا. تو پھر پورا آپ کو سماجی یہ معاشرتی نظام جو ہے یہ اس کے مطابق بنانا پڑے گا. اگر آپ نے مارکس صاحب کی بات کو مان لیا تو پھر آپ کو معاشی نظام کمیونزم کے مطابق بنانا ہوگا. اگر آپ نے ایڈلر کی بات کو مان لیا تو پھر آپ کو سیاسی نظام وہ سیاسی پارٹیاں ساری قانون سازی ان اصولوں پر کرنی ہوگی. اور ان سب کا بابا آدم جو ہے وہ ڈاروین ظاہر ہے اس نے عوان قرار دیا تو پھر انہوں نے اس سے آگے مختلف جو ہے نا وہ ہمارے سامنے فلسفے رکھے. میں نے اس لیے فلسفے جو ہے نا وہ خاص ان کی مختلف ازمز کا نام نہیں لیا. میں آپ کو موٹی بات سمجھا رہا ہوں. یہ سارے ازمز اس کے تحت آ جاتے ہیں. اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے. میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھوں, ٹکراؤ کا اندازہ لگائیں کہ سوچ یہاں تک بھی پہنچتی ہے انسان کی, اور اس وقت دنیا میں یہی سوچ چل رہی ہے کہ کوئی شے فی نفس ہی نہ خیر ہے نہ شر ہے. جو شے آپ کو فائدہ دے رہی ہے وہ خیر ہے, اور جو شے آپ کو نقصان دے رہی ہے وہ شر ہے. اب اس کا مطلب میں آپ کو آسان کر کے بیان کر دوں تو وہ کیا ہوا. مطلب اس کا یہ ہوگا کہ اگر جھوٹ بولنے سے آپ کو نقصان ہو تو پھر وہ شر ہے, مانتے ہیں شر ہے. لیکن جھوٹ بول کے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو نا تو پھر وہ خیر ہے, یعنی ثواب کا کام ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے مقابلے میں سچ کو لے آئیے. آپ نے سچ بولا, نتیجے میں آپ کو کاروبار کا کوئی نقصان ہو گیا, آپ کی کمپنی پر کوئی حرف آ گیا, اس کی ساکھ خراب ہو گئی آپ کے سچ بولنے کی وجہ سے, تو یہ کوئی آپ نے نیکی نہیں کی, آپ نے شر کیا ہے. تو گویا جھوٹ اور سچ بھی کوئی مستقل ویلیوز نہیں رہی ہیں, یہ ریلیٹو ہو گئی ہیں. اگر فائدہ جو شے دے گی وہ خیر ہے, جو نقصان دے گی وہ شر ہے. یہ بالکل کتا بھی اسی طرح سوچتا ہے, یعنی انسان کی سوچ حیوانوں والی سوچ بن گئی. تو مادہ پرستی نے, یعنی میں نے صرف ایک مثال دی ہے, پورا جو آپ نیکی اور بدی کے تصورات پیش کرتے ہیں ہر شے ریلیٹو ہوگی, کوئی مستقل ویلیو نہیں ہوگی, قدر نہیں ہوگی جس کو آپ کہیں کہ بھئی یہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, یہ اصول ہے, اس کا پیچھے نہ کوئی اصول نہیں ہے. بس جس شے کا آپ کو فائدہ ہو وہ آپ کے لیے خیر ہے, جو شے آپ کو نقصان دے رہی ہو وہ آپ کے لیے شر ہے. یہ آ گیا جناب. اس چیز پر پھر آپ کے سارے آپ دیکھتے ہیں نا, یہ جو سیاسی جماعتوں میں جب اپنی پارٹی میں کا فائدہ ہو تو اور بات کہہ رہے ہوتے ہیں, دوسری پارٹی پر وہی بات آئے تو کچھ اور بات کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے اصل میں یہی سوچ کار فرما ہوتی ہے نا, وہ ان کی نظر میں یہی کام کرنے کا ہوتا ہے. اب آ جائیں ذرا ادھر آ جائیں. علم بالوحی, اس کی بھی کچھ اقسام ہیں, پہلے وہ بھی سمجھ لیں. ایک کو میں کہوں گا جناب کتاب کہہ دیتا ہوں, بلکہ نہیں, انبیاء نبی ہوتے ہیں, انسان ہوتے ہیں, بٹ چوزن ون, اس کو اللہ نے چن لیا ہوتا ہے. یعنی اپنی اس اسپیشل نالج کو دینے کے لیے. یہ وہ نالج ہے جو ہمارے ان حواس کی گرفت میں نہیں آ سکتا. جو نالج اس راستے سے آتا ہے وہ ادھر ان حواس کی گرفت میں نہیں آ سکتا. اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں, علم, ایمان کہتے ہیں. ویسے آپ یہاں ایمان کی جگہ علم کا لفظ لے آئیں. اسے کہتے ہیں علم بالغیب. غیب اس شے کو کہتے ہیں جو ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آتی. جو حواس کی گرفت میں نہیں آتی وہ غیب ہے. تو اس غیب کو ماننا جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی, جو ہمیں سنائی نہیں دیتی, جس کو ہم چھو نہیں سکتے, ہم چکھ نہیں سکتے, جس کو ہم سونگھ نہیں سکتے, اس کو ماننا, تو یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا یا نہیں ہو گیا. خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر, پھر کوئی اندیکھے خدا کو مانتا کیوں کر. تو جتنا سائنس کا علم آگے بڑھتا چلا جائے گا غیب پر ایمان اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا. یعنی پہلے وقتوں میں آپ دیکھیں نا, یہ جو ہندوؤں کے دیوتا تھے یہ بھی تو علم بالغیب ہی تھا نا. یہ جتنے بھی مشرکانہ اوہام پرستیاں تھیں سارا غیبی کی باتیں تھیں نا.
یعنی اس کے لیے کوئی علمی بنیاد نہیں تھی، انہوں نے اس کو سب کو اختیار کر لیا۔ اب جب سائنس آئی تو اس نے کہا علم تو صرف وہ ہوتا ہے جو حواس کی گرفت میں آتا ہے، جو اس کے سوا ہے وہ علم نہیں ہوتا۔ بڑی مہربانی کی سائنسدانوں نے، ویسے وہ بھی شریف لوگ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ شے نہیں ہے، کیونکہ سائنٹیفکلی پرووڈ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ مثلاً اللہ تعالیٰ ہے یا فرشتہ ہے، چلیں فرشتے کی ذات ہے، ہم سائنسی طور پر نہیں ثابت کر سکتے کہ فرشتہ ہے، چلیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نہیں ہے، کیوں کہ ہم سائنسی طور پر یہ بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ نہیں ہے، لہذا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نہیں نتیجہ نکلا نا، ہمیں اسے غرض ہی نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جن چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آ سکتی، یعنی ہماری عقل میں نہیں سما سکتی، ان پر ہم اس علم کی بنیاد پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں علم بالغیب۔ تو علم بالغیب در حقیقت سائنس کی ضد ہے، اس کا متضاد ہے۔ سائنٹیفکلی پرووڈ چیز کو علم بالغیب نہیں کہیں گے، وہ علم بالشہادہ ہے، وہ تو سامنے چیز ہے۔ اللہ آ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو وہ غیب تو نہیں رہا، تو پھر علم بالغیب کدھر ہے؟ فرشتہ آپ کے سامنے آیا، اچھا میرا اور آپ کا ایمان فرشتے پر غیب کا ہے، محمد رسول اللہ کا تو غیب کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ ہمارا آخرت کا ایمان غیب کا ہے، وہ معراج پہ جا کے ساری آخرت دیکھ کے آ گئے، ان کا غیب کا نہیں ہے۔ کل جب ہم مر جائیں گے اور اس کے بعد اللہ فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں گے، اب غیب کا علم نہیں ہے، اب ہمارا تجرباتی علم ہو گیا ہے، اب وہ سائنس ہے، ہماری آنکھوں نے دیکھ لیا ہے۔ جب ہم دوزخ کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے، جنت کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اب ایمان بالغیب نہیں ہے، اب تو عین الیقین ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ میں؟ لیکن اس دنیا میں ان حواس کے ساتھ ہم ان حقائق کو نہیں جان سکتے جو وہی آ کے ہمیں بتاتی ہے، لہذا ان کو ہم کہیں گے یہ ایمان بالغیب ہے۔ اور یہاں آ کے ہمارے اس علم کا اس کے ساتھ ایک ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا جب یہ ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے تو اب اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، وہ پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے ابھی سائنس ساری بات کہی، تو یہ اس علم کی جو سورس ہے وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں۔ یہ علم اصل میں اس کا منبع کہاں سے آیا؟ یہ انبیاء تو ذریعہ ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ کے پاس سے، تو سورس تو اللہ تعالیٰ ہے نا، وہی اس کا ذریعہ ہے۔ یہ جو سائنس کا علم ہے یہ مشاہدے پر مبنی ہے، مگر یہ کس شے کا مشاہدہ کرتی ہے؟ اشیاء کا، کائنات کا۔ یہ کائنات اور یہ اشیاء کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ جو علم بالوحی ہے، اس کا اس سائنس کے ساتھ ذریعے کے اعتبار سے تو ٹکراؤ ہو سکتا ہے، لیکن ان کے درمیان کوئی تضاد ہو سکتا ہے کہ وہی یہ کہہ رہی ہو کہ بھائی پانی جو ہے یہ تو بنا ہے نائٹروجن سے، اور سائنس بتا رہی ہو کہ نہیں ہائیڈروجن سے بنا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ تو تب ممکن تھا کہ یہ وہی کسی اور کے پاس سے آئی ہوتی اور یہ کائنات کسی اور نے بنائی ہوتی۔ جب کائنات اسی نے بنائی کہ جس کے پاس سے وہی آ رہی ہے، تو سائنس میں اور وہی میں کنٹراڈکشن نہیں ہو سکتی۔ پروون فیکٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ پروون فیکٹ نہیں ہے جو ڈارون نے چیزیں پیش کی ہیں، یہ سائنس نہیں ہے۔ یہ سائنس کی بنیاد پر اس کے نظریات ضرور ہیں، سائنس نہیں ہے، تھیوریز ہیں۔ اسی طرح یہ جو فرائیڈ کی بعض باتیں ہیں، یہ بھی جو ہے اس کا ایک تو اس کا مشاہدہ ہے، وہ سائنس ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اب وہ لاشعور کے بارے میں جو بھی نظریات ہیں وہ کوئی جو ہے حتمی سائنس نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کو اب آپ یہاں تک سمجھ لیجئے کہ بنیادی طور پر فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، ان کا وحی کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ جوں یہ علوم آگے بڑھ رہے ہیں وحی کی حقانیت ثابت ہی ہو رہی ہے۔ سنُرِیہِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا اب میں وہ آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اسی میں اچھا یہ جو علم الانبیاء ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ محفوظ بھی ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ جو غیر محفوظ ہے نا، یہ غیر نبیوں کا علم ہے، لیکن اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ خواب ہیں،
القاء ہے، الہام ہے، ایک چیز اور ہوتی ہے کوئی تخدیس ہے، ہاں کشف ہے. یہ میں اس کی وضاحت کروں آپ کے سامنے یہ کیا کیا ہوتا ہے. مطلب خواب تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، القاء کوئی بات دل میں ڈال دی گئی، الہام یہ ہے کہ کوئی خیال ڈال دیا گیا ہے. یہ ایک ہوتا ہے بات، تو ایک خیال ڈالا، اس خیال کو الفاظ پھر آپ نے دینے. اور کشف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ میں نے کہا نا جو غیب کی چیزیں ہیں وہ کسی کو نظر آ جائے، مطلب فرشتہ کسی بندے نے دیکھ لیا تو یہ گویا کشف ہو گیا، ایک چھپی ہوئی شے اس کے سامنے ظاہر ہو گئی، پردہ ہٹ گیا اور وہ اس کے سامنے کھل گئی. الہام جو ہے قرآن مجید بھی تو الہامی کتاب ہے نا. ہاں ابھی یہ اصل میں یہ سارے ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. الہام القاء کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، القاء الہام کے معنی میں بھی آ سکتے ہیں. سمجھے گا آپ؟ یہ ایک دوسرے کی جگہ پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں نے سارے اس لیے لکھ دیے کہ یہ استعمال ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. ان سب کا تعلق جو ہے غیر نبی کا ہوگا تو غیر محفوظ ہوگا. پتہ ہے کیوں ہوگا؟ اس لیے غیر محفوظ ہوگا کہ خواب انسان کو جو آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی آ سکتا ہے اور شیطان کی طرف سے بھی آ سکتا ہے. اچھا دونوں سورسز غیب کی سورسز ہیں، ہمیں جن بھی نظر نہیں آتا. اب شیطان نے میرے خواب لایا ہے یا رحمان نے لایا یہ مجھے نہیں پتہ چلے گا. القاء کا بھی یہی ہوگا، شیطان کا بھی القاء ہوتا ہے. الہام کا بھی یہی ہوگا، شیطان بھی الہام کرتا ہے. تحدیث بھی شیطان کی طرف سے بھی کوئی بات آ سکتی ہے. کشف کوئی چیز میں نے اچانک دیکھ لی تو وہ شیطان کی طرف سے بھی نظارہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم اسے کہتے ہیں غیر نبی کا جب یہ کچھ ہوگا نا تو وہ محفوظ نہیں ہے. لیکن یہی چیزیں اگر نبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں گی تو وہ محفوظ ہوں گی، اس میں شیطان کا دخل نہیں ہو سکتا. کلیئر ہو گیا جی؟ اچھا اب اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اسے یہ جو ہدایت ہے یہ کچھ بنیادی سوالات کے متعلق ہمیں جواب دیتی ہے. یعنی وہی ہمیں کچھ کائنات کی حقیقت کے بارے میں بتاتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ اس کا ایک یعنی کائنات کی حقیقت. وہی یہ بتائے گی کہ کائنات کا ایک خالق ہے، اس نے بنایا. هو الذی خلق السماوات والارض. سمجھ آئی بات کی؟ یہ وہی بتائے گی. یہ سائنس کیا کہتی ہے؟ اس نے آج تک کسی خالق کی طرف رہنمائی کی ہے آپ کی؟ نہیں. اچھا ادھر دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ وہ بگ بینگ ہوا جی، ایسا ہی ہے، بڑا دھماکہ ہوا. وہ آگ کا کرہ تھا، وہ کیسے تھا، کیسے بنا یہ نہیں پتہ ہے ابھی. اس سے پیچھے ابھی وہ سن پروجیکٹ چل رہا ہے نا، وہ وہاں تک پہنچے ہیں کہ ہگس بوسان تک پہنچ گئے کہ جس میں وہ آگ کے وہ جو دھماکہ ہوا وہ کچھ آ کے وہ ایک فیلڈ کے اندر ایک نیا جو ہے سمجھیے کہ ایلیمنٹ داخل ہوا، اس سے وہ دھماکہ ہو گیا. پھر وہ پوری کائنات جو ہے یعنی یہ تتر بتر ہو گئے سارے اجرام، اور یہ ایک مضبوط مربوط نظام بن گیا خود بخود. اب مجھے یہ بتائیے یہ جو خود بخود والا تصور آیا ہے یہ سائنٹیفک تصور ہے؟ پروون ریئلٹی ہے؟ نہیں. یہ اب یعنی ایک ایسا میدان ہے کہ جہاں پہ عقل نے اندازے سے چھلانگ لگائی ہے. یہ فلسفہ ہے. یہ سائنٹیفک عقل جب اس میدان میں گھستی ہے کہ جو اصل میں وہی کا میدان تھا تو یہ اپنے اندازے قائم کرتی ہے، کیونکہ اس کے پاس تو حواس کا علم تو ہوتا نہیں اتنا کہ اس کے بارے میں وہ تیقن کے ساتھ بات کر سکے. وہ وہاں پہ تکے لگانے شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. پچھلے دنوں ایک کسی کا مضمون تھا کہ سائنسدان کوشش یہ کر رہے ہیں، ایک خیال ہے کہ کائنات میں کہیں اور بھی کچھ مخلوق آباد ہے، باشعور مخلوق جیسے انسان ہے ایسے. اب ان سے رابطہ کیسے ہو؟ تو اس کے لیے ایک تصور یہ کیا گیا ہے کہ جناب کائنات میں بہت سے جو ہم سیارے چھوڑ رہے ہیں نا یہ خلا میں، تو وہ اس طرح کی نشانیاں دیکھیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہ بھی ڈھونڈتے ہوں گے کسی کو، تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی مخلوق زمین کہیں دنیا میں آباد ہے کائنات میں کہ جس نے یہ چیزیں چھوڑی ہیں. میں کہا یار ان گدھوں کو دیکھو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ جو چھوٹی چھوٹی سیارچیاں ہیں ان کو دیکھ کے کسی کو سمجھ آئے گی کہ کسی نے چھوڑ دیے.
یہ جو وسیع و عریض کائنات کو دیکھ کر انہیں خیال نہیں آتا کہ یہ کسی نے بنائے، یہ کہتے ہیں خود بخود بن گئے. انسان ایک ایوولوشن پروسیس کے نتیجے میں خود بخود بن گیا، سائنٹیفک اصول تھے جن کے نتیجے میں یہ بن گیا. تو یہ سارے اصل میں یہ شیطنت ہے، یہ جان بوجھ کے انسانوں کو غلط رخ پہ ڈالنا ہے. یہاں پہ آ کے آپ کو وہی یہ بتائے گی کہ نہیں، یہ کائنات ایک علیم، ایک خلاق ہستی نے بنائی ہے، اور یہ ایک مضبوط مربوط نظام کے ساتھ بنی ہے. یہ با مقصد بنی ہے، بے مقصد نہیں بنی ہے. یہ وہی بھی یہی بتائے گی کہ یہ جتنی کریشن ہے اس میں سب سے ٹاپ پہ انسان ہے، اور اس انسان نے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اور جی اٹھنا ہے تو اس زندگی کے بارے میں اس کا محاسبہ ہونا ہے. ساتھ وہ یہ بتائے گی کہ یہ زندگی کا ایک مقصد ہے. اب سائنس آپ کو یہ بتائے گی کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کھاؤ پیو ناچو گاؤ موج میلہ مستی کرو اور مر جاؤ، اور مرنے سے پہلے جتنی عیاشی ہو سکتی ہے کرو. وہی آ کے آپ کو یہ بتائے گی کہ بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، اصل زندگی تمہاری اس کے بعد کی زندگی ہے. یہ ایک خاص امتحان کے لیے یہ ایک وقفہ دیا گیا ہے زندگی کے اندر. اب کلیش آ کے دیکھیں، فزکس کیمسٹری بیالوجی میں کلیش نہیں ہے، کلیش آ کے فلسفے نے پیدا کیا ہے. جو نظریات بنے وہ نظریات جو ہے گمراہ کن بنے، اور ان گمراہ کن نظریات نے آ کے وہی کے ساتھ ایک تصادم اختیار کر لیا. اور اس کا یعنی ایک تو آ گیا آپ کا وہ فلسفے کی سطح، لیکن یہ جو نظاموں کی سطح ہے، جب آپ نے مان لیا کہ انسان کی حقیقت یہ ہے، تو اب آپ نے انسان کو دنیا میں جنت بنانے کا اصل میں ٹھیکہ دینا ہے نا. دنیا کو جنت کے طور پر دیکھنا ہے، عیاشی کرنی ہے. وہ جو جنت کی جن نعمتوں کا تصور ہے وہ نعمتیں ساری دنیا میں حاصل کرنی ہے. آپ نے شداد کا نام سنا ہے؟ اس نے کیا کیا تھا؟ گویا انسان کے اندر جنت کی خواہش تو ہے نا، اللہ نے رکھی ہے. اب جب اس کا نقطہ نظر آخرت کا نہیں رہتا تو وہ کسے جنت بنائے گا؟ دنیا کو جنت بنائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں شداد کے بعد دنیا کو جنت بنانے کا خیال کسی کو نہیں آیا؟ یار یہ سائنس ساری لگژریز جو بنا کے ہمیں دے رہی ہے، کائے کو دے رہی ہے؟ دنیا کو جنت بنانے کے لیے دے رہی ہے نا. آپ چھوٹے ہیں، آپ میں سے کوئی پتہ نہیں، میں یاد دلاؤں، ایک ہم جب پی ٹی وی ہوتا تھا کلم کلا، اس پہ ایک ایڈ آتی تھی کہ ٹرپلٹ جس گھر میں جائے گھر جنت بن جائے. سمجھ آئی؟ ایک مطلب یہ جیسے فریزر نہیں ہوتا تو ڈیپ فریزر، وہ 3 خانوں والا ڈیپ فریزر تھا نا، تو وہ جس گھر میں وہ چلا جائے گا وہ گھر کیا بن جائے گا؟ جنت بن. اس کا مطلب جنت تو یہ جتنی لگژریز آپ جمع کریں گے جنت بنے گا. ویسے آپ سوچیں شداد کی جنت، اس میں ایئر کنڈیشن ہوا ہوگا؟ نہیں. اس میں کوئی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو سہولتیں ہمیں کوئی گاڑی ٹویوٹا کوئی سیوک وغیرہ اس کا کوئی تصور ہوگا؟ پنکھا بھی نہیں ہوگا، اس میں بجلی بھی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں. تو ہماری جنت ایک کٹیا غریب کی جو ہے نا، اس میں بھی شداد کی جنت سے زیادہ نعمتیں موجود ہیں. ایک اور بات کی طرف آؤں، یہ جو ٹیکنالوجی کے جنات ہم نے قابو کیے ہیں، ٹیکنالوجی کے جنات، آپ سوچیں آدم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا بھی ایک ہوائی جہاز تھا نا، وہ صبح کے وقت بھی کوئی جو ہے نا وہ ایک سفر طے کر لیتا تھا مہینے کا، 2 مہینے کا، 1 مہینے کا، یا شام کے وقت بھی اتنا کر لیتا تھا. ہمارا جٹ اس سے زیادہ تیز نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات تھے جو غوطے لگاتے تھے سمندر میں. ہمارے غوطہ خور ان سے زیادہ دور، یعنی ہماری آبدوزیں، ہماری ٹیکنالوجی، ہمارے کیمرے کدھر کیا ڈھونڈ کے لے کے آ جاتے ہیں. تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ سمجھیے جنات سے بھی زیادہ بڑی شے ہے جو انسان نے قابو کر لی ہے. 220 وولٹ کا کرنٹ جن کو بھی لگے تو کہیں ہو جائے گا. لیکن وہ تو آگ ہوتا ہے، تو ہم مٹی ہوتے ہیں، تو میں آپ کو پتھر ماروں تو کچھ نہیں ہوگا.
تو یہ سمجھ لیجئے، یعنی آج کے انسان کے پاس ٹیکنالوجی کے ہاتھ میں آنے کے بعد وہ طاقت آ گئی ہے کہ جو مطلب ایک طرح سے فرشتوں کی طاقت کہی ہے نا، قال عفریت من الجن، اس سے بھی بڑھ کر طاقت آ گئی ہے. اور دوسری طرف یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی نے اس کے ارد گرد اس کی زندگی کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے، اتنا مزیدار بنا دیا ہے کہ شداد کی جنت سے بڑی جنت بن گئی ہے. اب اگر آپ کہیں تو میں اس کو مٹاؤں، میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں. اچھا، جو حقیقتیں اس نے بتائی ہیں، سب سے پہلی حقیقت خالق کائنات کی بتائی ہے اس علم نے، ٹھیک ہے جی، ہیں اس کی اہمیت بیان کی ہے. دوسری کیا ہے جی؟ آخرت. اور تیسری انسان کی حقیقت، ٹھیک ہے. اچھا، اس نے بھی بتایا، اس نے یہ بتایا کہ خالق کائنات کو چھوڑ دو، کائنات کی بات کرو، آخرت کو چھوڑو، دنیا کی بات کرو. یہ جو انسان ہے، انسان کی اصل اس نے روح بتائی ہے، اور اس نے انسان کی اصل اس کا جسم یا مادہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تین چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں. خالق کے کائنات کے مقابلے میں کائنات، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا، یعنی اللہ کو پہچاننے کی جتنی بھی صلاحیتیں اور تجسس اور کیپیبلٹیز دی تھیں، وہ انسان نے ساری فوکس کس پہ کر دی؟ کائنات پر. اور کائنات کی سٹڈی وہ کرتا ہے، دوربینیں بھی لگا کے کرتا ہے، نوری سال دیکھتا ہے کتنے فاصلے، اور خوردبینیں بھی بنا کے ایک پتا اور پتے کے اندر کی بھی پتہ نہیں کیا کیا وہ سارا کچھ ڈھونڈ کے نکالے گا. خالق کائنات کے بارے میں اتنا بھی نہیں سوچے گا یہ بنایا نظام کس نے ہے. ٹھیک ہو گیا؟ وہ جو میں نے کہا نا مادہ پرستی، تو اس کا ایک مظہر آپ کو سمجھ آ گیا. یہ سب کی سوچ یہ بن گئی ہوئی ہے. اگلی بات دیکھیے، آخرت کی زندگی وہ سائنٹیفکلی تو ثابت نہیں ہے، وہی سب سے زیادہ زور آخرت پر دے گی. اور رجحان کیا ہوگا سارے کا سارا؟ دنیا کا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری دنیا آدم علیہ السلام کی دنیا سے بہت مختلف ہے. ان کی دنیا کیا تھی؟ سادہ سی، چھوٹی سی، ہلکی سی دنیا. ہماری دنیا بڑی پیچیدہ دنیا، اور جنت دنیا، یعنی جنت کا ایک ایکس ہے جو انسان نے اپنے لیے بنا لیا دنیا کے اندر. اور اس کا ایک نتیجہ ہے کہ یہ دنیا کو جنت بنانے کے لیے جو اللہ نے سارا ٹائم دیا ہے نا، وہ سب کا سب اس پہ لگانا پڑتا ہے. اس کے بغیر تو نہیں بنتی. بلکہ اب تو صورت یہ بن گئی ہے کہ ایک اکیلا مرد اگر کمائی کرے گا تو دنیا کی جنت میں کمی رہ جائے گی. میاں بیوی دونوں مل کے اگر کمانے والے ہوں گے تو جنت زیادہ وسیع ہوگی، زیادہ سہولتوں والی ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں یہ سوچے ہیں معاشرے میں یا نہیں ہیں؟ اچھا، نہیں یہ ہندو ہی میں ہیں یا سکھوں میں ہی ہیں یا انگریزوں ہی میں ہیں یا ہم مسلمانوں میں بھی آ گئی ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو یہ آخرت والی جنت ہے، یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ دے دے. اس کے لیے ہم کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن دنیا والی جنت کے لیے ہم کوشش بھی کرتے ہیں، اور اگر کچھ خدا خوفی ہو تو کوئی دعا بھی کر لیتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ دنیا ہی دے، دنیا ہی دے، اور بھی دے. اور سورہ یاسین بھی دنیا کے لیے پڑھیں گے، نماز بھی دنیا کے لیے پڑھیں گے، حج بھی دنیا کے لیے کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اگلی چیز آ گئی، یہ بڑا چکر ہو گیا. یعنی میں نے آپ کو بتایا بڑے بڑے دیندار، ان کو بھی انسانی روح کا نہیں پتہ ہے. جسمانی ضرورتوں کا پتہ ہے، روح کا بالکل نہیں پتہ ہے. انسان اس روح سے بالکل غافل ہو گیا. ویسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، خالق کائنات کو بلا دیا. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اب آپ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی آدمی اپنے پیٹ سے غافل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اپنے جنسی جذبے سے غافل ہو سکتا ہے؟ اپنے دنیا کے تعلقات سے غافل ہو سکتا ہے؟ تو پھر کیا مطلب ہے اپنے آپ سے غافل ہونے کا؟ روح سے غافل ہونا. جب آپ روح سے غافل ہوتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ اولئک هم الفاسقون. یہ فاسقون کیا ہوتا ہے؟
جو اپنے اس مادی وجود کے لیے کسی اصول کا پابند نہیں ہوتا، کسی ضابطے کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتا، عیاشی کا خوگر ہوتا ہے، جسے ہم آج کل اباحیت کہتے ہیں، لبرلزم، ہر شے جائز ہے، جو مرضی کرو، آپ کو سیٹسفیکشن حاصل ہونی چاہیے، اطمینان، جسمانی اطمینان، قلبی اطمینان کی بات نہیں ہے، جسمانی اطمینان کی بات ہے۔ اگر آپ یہ میری ساری بات سمجھ گئے ہوں تو آپ کو ایک بڑا مشکل سوال کا جواب مل جائے گا کہ کبھی کسی نے دشمن کے بچوں کو پڑھایا؟ نہیں۔ تو یہ دشمن کے بچوں کو پڑھانے کے گانے ہم کیوں ریلیز کرتے ہیں؟ دشمن کو خوش کرنا نا، یہ ایجوکیشن ہے جو ہمیں یہ پڑھاتی ہے، یہ لارڈ میکالے کا نظام تعلیم ہے جو ہمیں اس سے کاٹتا ہے، اس لیے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے اتنے پیسے خرچ کر کے، تاکہ وہ وہی سے کٹ جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں ویسے مزہ آیا، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، ہم تو خود فیسیں دے کے پڑھیں گے نا، خود نخچیر کے دل میں ہو شوق پیدا شوق نخچیری، تو یعنی یہ ہے جادو جو سر چڑھ کے بولے۔ تو بہرحال اس وقت کا دنیا کا سارا نظام تعلیم، ہم مسلمانوں کے نظام تعلیم سمیت، ہمیں یہ چیز، دنیا، مادی جسم، کائنات، اس کے بارے میں تو معلومات دے گا، بے بہا دے گا۔ سارے علوم جو آپ پڑھتے ہیں بڑی بڑی فیسیں دے کے، جو مینجمنٹ سائنسز پڑھتے ہیں، جو آپ کمپیوٹر سائنسز پڑھتے ہیں، جو آپ نیچرل سائنسز پڑھتے ہیں، جو تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، کس لیے حاصل کرتے ہیں؟ یہ اسی حد تک ہوتا ہے، اور وہ اس کی کاسٹ پہ ہوتا ہے، اور آپ کا سارا وقت اس کے لیے لگتا ہے۔ اب اس کے بارے میں قرآن، وہ وہی ہمیں کیا خبر دیتی ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے، والعصر، وقت ہے آپ کے پاس، اس وقت کا اگر آپ نے غلط استعمال کر لیا تو لفی خسر۔ یہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ آگے چلیے، یہ جو سورہ کاف ہے جسے کہا گیا کہ یہ دجال سے پناہ دیتی ہے، تو یہ سارا دجل ہے یا نہیں جس کے اندر ہم گرفتار ہو گئے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سورہ کاف کے آخر میں بتایا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے رہے جناب ہم نے تو ہمیں جناب وہ AAA مل گیا ہے، اور ہمیں جو وہ فلانا میڈل مل گیا ہے، اور ہم نے اپنے پروفیشن میں اتنی ترقی کر لی ہے، اور ہم نے تو بڑے نام بنا لیا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے رہے، لیکن اس کے لیے گم ہونا پڑا ہے، اس کے اندر، دنیا کے اندر اللہ کو بھولنا پڑا ہے، آخرت کو بھولنا پڑا ہے، دنیا ہی کی جنت میں مگن ہونا پڑا ہے۔ وہ ہمارا اسلام آباد میں نا بیریا ٹاؤن، ہر جگہ بن گیا بیریا ٹاؤن، تو اسلام آباد میں جو بیریا ٹاؤن ہے، مجھے نہیں پتا ان کے فیزوں کا، میرا خیال ہے یہ جو PWD کی طرف سے جو جائیں تو جو آگے آتا ہے بیریا ٹاؤن، تو اس کے گیٹ پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا، آیت لکھی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی طرف سے ثواب کے لیے آیت لکھی ہوگی، تو وہ گیٹ کے اوپر پتہ ہے کیا آیت لکھی ہوئی تھی؟ ادخلوها بسلام آمنین۔ جب اہل ایمان جنت میں جا رہے ہوں گے نا، دروازوں سے داخل ہوں گے، تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ آپ جنت میں چلیں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ تو یہاں پہ کہاں جائیں جی امن کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ؟ بیریا ٹاؤن، بیریا ٹاؤن میں، ٹھیک ہے نا؟ تو جس کو بیریا ٹاؤن میں گھر مل جائے، دنیا میں جنت مل جائے، تو ادخلوها بسلام آمنین۔ تو اس جسم کو راحت دینی ہے، اس جسم کے سکون کا بندوبست کرنا ہے، اس جسم کو جو ہے نا وہ خوب سے خوب تر بنانا ہے، اور روح کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ تو تین کے مقابلے میں تین چیزیں آ گئی جی، مقابلہ بہت سخت ہو گیا۔ کائنات کے مقابل کس کے آ گئی؟ اللہ کے مقابل آ گئی۔ آخرت کے مقابل کیا آ گئی؟ دنیا کی زندگی آ گئی۔ اور جو روح انسانی ہے اس کے مقابل
جس میں انسانی آ گیا. آج کے سارے فلسفوں کی بنیاد اس ترجیحی خاکے کے اوپر ہے. قرآن مجید اس سے بالکل الٹ ہے. اصل ٹکراؤ اور اصل جھگڑا یہاں آ کے کھڑا ہوتا ہے. اب آپ کا جو دنیا میں جو سیاسی نظام بنتے ہیں، جو معاشی نظام بنتے ہیں، جو سماجی نظام بنتے ہیں، ان اصولوں پر بنتے ہیں. سائنس اور قرآن کا جھگڑا نہیں ہے، البتہ سوشل سائنسز اور قرآن کا جھگڑا ہے. انسان اس ارج ٹو ڈومینیٹ کے تحت اپنی حاکمیت کی بات کرے گا. قرآن اللہ کی حاکمیت کی بات کرتا ہے، اس کو سائنس مانتی ہی نہیں ہے. جھگڑا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ہو گیا جی. اس کے علاوہ دنیا میں جو بھی بہرحال وہ میں نے آپ کو فری سیکس سوسائٹی کی بات کی تھی، ایک اور بھی چکر ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک تو کمیونسٹ سسٹم تھا، ایک کیپٹلسٹک سسٹم ہے. کمیونزم کا کہنا یہ تھا کہ سب چیزیں کنٹرول میں ہونی چاہیے ریاست کے، اور لوگوں کو ضرورت کے مطابق انہیں مہیا کرنی چاہیے. لیکن یہ کہ کیپٹلسٹک سوسائٹی کا کہنا اس کے برعکس ہے کہ انسان نفع کا پجاری ہے. یہ اپنے نفع کے لیے پرفارمنس بہتر کرتا ہے، لہذا فری اکانومی سسٹم ہونا چاہیے. لوگ زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے مارکیٹ کو بہتر طور پر لے کے چلیں گے. اوپر سے کوئی قانون سازی کے ذریعے سے نہ قیمتیں کنٹرول ہونی چاہیے، نہ کوالٹی کنٹرول کی کوئی بات کرنی چاہیے. شعور پیدا کریں لوگوں کے اندر، تو لوگ خود بخود جو سرمایہ دار ہیں وہ بہتر پروڈکشن لے کے آئے گا اور کم سے کم قیمت پہ دے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ نفع کما سکے. تو ایکسیلنس آئے گی جب آپ لوگوں کو کھلی چھٹی دیں گے. اور اس میں جو بنیادی پرابلم آتی ہے وہ یہ کہ ملکیت کا تصور انسان کے لیے دیا جاتا ہے. اس معاشی نظام کھڑا اس پہ ہوتا ہے. قرآن مجید توحید کی بنیاد پہ جو معاشی نظام دے گا وہ امانت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ملکیت اللہ کی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. سماجی نظام کی بنیاد یہاں پہ اگرچہ کہ بہت قرآن کے قریب آ گیا، وہ جو تصورات تھے نا اونچ نیچ کے، یہ برہمن ہے، یہ شودر ہے، وہ دنیا نے اب ختم کر دیے. لیکن ایک نئی بنیاد پر اونچ نیچ آ گئی ہے. یہ امیر ہے، یہ غریب ہے. یہ طبقے تو وجود میں آ گئے نا، یہ تو دنیا مانتی ہے نا آ گئے. قرآن مجید یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس طرح کی طبقاتی جو ہے وہ تقسیم آئے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. دولت تمہارے صرف امیروں ہی کے درمیان گردش نہیں کرنی چاہیے، وہ نیچے بھی جانی چاہیے. تو اس معاشی جو اونچ نیچ ہے اس نے سماجی اونچ نیچ کو جنم دے دیا ہے. آپ ذرا اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ مدینے میں جب پہلی دفعہ کسی نے دوسری منزل والا مکان بنایا، حضور نے گروا دیا. تو گویا کوئی نہ کوئی قدغن لگے گی نا، یہاں پہ کوئی قدغن نہیں ہے. تو بہرحال اصل جو جھگڑا ہے وہ جھگڑا ہے اس سطح پہ جو سوشل سٹرکچر ہوتا ہے یا جو سوشل سائنسز ہیں. اب اس میں بس ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھ دوں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو وحی ہے نا، وحی یہ ہمیں ہماری عقل کے مطابق رہنمائی دیتی ہے. یعنی عقل پر وحی حاکم ہے، لیکن وحی آپ کو اتنی بات بتائے گی جتنی آپ کی سمجھ میں آتی ہوگی. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کوئی پرائمری سکول پڑھتے بچے کو پی ایچ ڈی کا مقالہ تو نہیں پڑھا سکتے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن مجید ہمیں دیا ہے نا، یہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگوں کو دے دیتے تو ان کے سمجھ میں نہیں آنا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 1400 سالوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. ان کے 600 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے جو 3 شخصیات گزری ہیں میں ان کا نام لوں گا. ایک ہے سقراط، ایک ہے ارسطو اور ایک ہے افلاطون. یہ جتنے آج فلسفے ان بنیادوں پر کھڑے ہیں یہ سارے کے سارے فلسفے اس وقت موجود تھے. وہ پرانے فلسفے ہیں جو نئی شان کے ساتھ سامنے آ گئے ہیں. بڑے اچھی بات کسی نے کی ہے، شراب پرانی ہے بوتلیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، شراب ساری پرانی ہے، بوتلیں نہیں. جیسے ماڈرنزم آپ کہتے ہیں، بوتل نہیں ہے، شراب وہی پرانی ہے. ابھی انسان یعنی جیسے بچہ ہوتا ہے نا، آپ اسے کہتے ہیں بیٹا یہ کام نہیں کرو. کیوں نہیں کرو؟ ابھی اسے سمجھ نہیں آئے گی. ذرا تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے تو آپ بتاتے ہیں یہ کام اس لیے نہیں کرتے، اس کا یہ نقصان ہے.
تو گویا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ابھی نوع انسانی عقلی طور پر وہاں نہیں پہنچی تھی کہ وہ حکمت کا تحمل کر سکتی. اسے صرف کمانڈمنٹس دیے گئے، یہ کرو یہ نہ کرو. عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی کتاب، نیا قانون لے کے نہیں آئے. قانون وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام والا ہے. اس کی حکمتیں اب ان کے 1400 سال بعد بتائی گئی. کیوں؟ بیچ میں وہ گزر چکے ہیں، سقراط، افلاطون، ارسطو. اب وہ سارے سوال پیدا ہو چکے ہیں انسانی ذہن میں، اور جو بھی اوٹ پٹانگ جواب ان کے وہ دے چکے ہیں. اب اللہ نے وحی کے ذریعے سے جہاں تک انسانی عقل پہنچی تھی اسے ایک بہتر رہنمائی دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی 600 سال بعد آئے ہیں، یعنی سقراط وغیرہ کے 1200 سال بعد. اس لیے اب کامل ہدایت دے دی گئی آپ کو. یعنی انسان نے جتنا سوچنا تھا سوچ لیا، کوئی نیا سوال اب نہیں پیدا ہوگا. جہاں تک انسان کی عقل پہنچ سکتی تھی پہنچ چکی. کوئی نیا فلسفہ اب نہیں پیدا ہوگا. اب اللہ نے ایک کامل ہدایت دے دی. لیکن یہ کہ اس کی تعبیرات نہیں آئی ہیں، نئے فلسفے آئے ہیں. یہ خاص طور پہ سائنس کے بعد بالکل دنیا بدل گئی. معاشی، سماجی، سیاسی سٹرکچر بدل گیا سارے کا سارا. حضور کے دور میں بالکل اور تھا، اب آ کے اور ہو گیا. تو جب ہر دور کی اب جو اصول دے دیے گئے تھے وحی میں، ان اصولوں کے مطابق آج کا معاشی نظام کیا ہوگا، آج کا سیاسی نظام کیا ہوگا، آج کا سماجی نظام کیا ہوگا، یہ کام جو کیا ہے. آپ جو مولانا مودودی کو مفکر مانتے ہیں تو اس لیے مانتے ہیں. آئی میری بات کی سمجھ؟ یعنی جب تک آپ آج کے معاشی نظام کو سمجھنے والے آدمی کو وحی کے ساتھ جوڑ کر ایک ایسا معاشی نظام دکھا نہیں دیتے جس سے وہ کنونس ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے معاشی نظام لانے کے لیے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا ہے. سیاسی نظام وہ والا ہوگا جو وہی بتاتی ہے، وہی لے کے آئیں گے. لیکن آج کی سیاست جہاں پہ پہنچ چکے اس کے ساتھ اس کا جوڑ کیسے جڑے گا، یہ پھر آپ کو پورا ایک یعنی اس کے لیے کوئی تعبیر بنا کر اس کی کوئی کتابی صورت میں اسے مرتب کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا ہوگا، جو کسی ان پڑھ کو اس کے دل میں نہ اترے، بلکہ جو ایک پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کو قائل کر سکے کہ یس یہ اب وحی کے مطابق نظام بن سکتا ہے. جسے ہم کہتے ہیں اسلام ایک کامل نظام حیات ہے، جسے ہم کہتے ہیں آج کے دور کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے. تو وہ قابل ہم عمل حل آپ نے مرتب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ کام مولانا مودودی نے کیا. اس لیے ان کو دنیا میں اتنا بڑا مقام حاصل ہوا. اب آخری چیز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا اس یہ سوچنے کی بات ہے. یہ عام طور پہ ابھی لوگوں نے سوچا نہیں ہے، وہ یہ مسئلہ ہے. آپ کے مشاہدے میں یہ بات ہوگی، آپ جمعیت سے ہیں، جمعیت میں بہت لوگ آتے ہیں اور جمعیت کے دوران بڑے سرگرم بھی ہوتے ہیں، یہاں سیکھتے بھی ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں. لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد کوئی نون لیگیا ہو جاتا ہے، کوئی پٹواریا ہو جاتا ہے، کوئی یوتھیا ہو جاتا ہے. جب آپ کے دل میں رچی بسی یہ لائن ہے، ٹھیک ہے نا، تو جب تک تو آپ نوجوان تھے تو چونکہ یہ مسئلے مسائل اتنے نہیں تھے. ابھی تو آپ نے دنیا کا سفر شروع ہی نہیں کیا تھا نا. آپ ایک رومانویت کے دور میں تھے، آئیڈیلسٹک ذہن تھا آپ کا. جب آپ کو ریئلسٹک ہونا پڑا، اور جب آپ کے بیوی آ گئی، جب آپ کے بچے ہو گئے، جب آپ نے کوئی سیاسی وہ حساب کتاب جوڑا، یہ جماعت اسلامی تو نہیں جیتتی، تو ادھر کون ساری زندگیاں کیسیاں دیتا رہے، سیاسی کیسیاں، ایسا ہی ہے نا. تو کیوں نہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. ہیں عمران کا گھوڑا تیز جو دوڑ رہا ہے، اس کی دم بھی پکڑ لی تو کہیں نہ کہیں چپراسی تو لگ ہی جاؤں گا نا، کچھ تو حاصل کر لوں گا. تو داؤ لگ گیا تو پھر اس سے بھی آگے چلا جاؤں گا. اور کچھ نہیں تو شہباز گل تو لگ ہی جاؤں گا. تو نواز شریف کا گھوڑا دوڑے گا تو اس کے ساتھ گھوڑا دوڑا لوں گا. ٹھیک ہو گیا. اصل سارا مسئلہ یہاں پہ ہے. تو اس میں ہمارا بھی کوئی قصور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نظام تربیت کا بھی کوئی قصور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں جی، کیونکہ ہم نے اس کو فلسفے کی سطح پہ ٹیکل نہیں کیا ہوتا. ہم نے اسے اسلام کا شعور دیا ہوتا ہے، ہم نے اسے اس ایمان کا شعور نہیں دیا ہوتا. آئی میری بات کی سمجھ؟ یہ وہ شے ہے کہ جس کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا قیمتی جو عنصر ہے، بلکہ وہ جو برین ڈرین کی اصطلاح نہیں ہے،
تو ہمارا جو ہے نا وہ صلاحیتیں یعنی ہمارا بہتر پوٹینشیل وہ ڈرین کر جاتا ہے ان جماعتوں کی طرف جو بہرحال اسی مادی سوچ کی حد تک دنیا میں جن کی چلت پھرت ہے وہ انہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس میں بیچ میں جس کو تھوڑی بہت رکاوٹ ہو نا، مطلب ظاہر ضمیر بھی کوئی شے کا نام ہوتا ہے نا، بندہ ادھر جا رہا ہے کھینچ رہا ہے زور سے وہ دریا کا بہاؤ، تو ادھر سے ایمان بھی کسی تنکے کی مانند آدمی کو روکے ہوئے ہے، کفر مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے کفر ایمان، تو اس کشمکش میں انسان رہتا ہے۔ تو پھر بیچ میں فائن ٹیوننگ کے لیے گامدی صاحب آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ تعبیر ہی غلط تھی۔ اچھا بندہ پہلے ہی سے بے ایمان ہوا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے چمٹا ہوتا ہے، انہوں نے آ کے ذرا سا یہ ذرا نا فائن ٹیوننگ کی کہ یہ تو تعبیر ہی اور بندہ کہتا ہے ہاں یس، غامدی صاحب بہت بڑے علامہ ہیں۔ مودودی صاحب کی سوچ ذرا سطحی تھی، یہ گہری بات ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ پورا چیپٹر ہے، اس پہ میں ابھی آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، لیکن یہ کہ بہرحال جب آپ دنیا کی طرف ہوتے ہیں نا پھر اس طرح کے علامے آپ کو بہت بھاتے ہیں۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، ضرور وہ ذہن میں رکھیے۔ قرآن مجید میں ایک بستی کا ذکر ہے کہ جن کی معاش جتنی بھی تھی وہ مچھلیوں پر تھی، مچھلی شکار کرنے پر تھی۔ ہوا یہ کہ ہفتے والے دن منع تھا، مچھلی نہیں پکڑ سکتے، اللہ کی طرف سے منع تھا۔ جیسے ہمیں جمعے میں تھوڑا سا وقت کے لیے منع ہے تو ان کے لیے پورا دن منع تھا۔ اب مچھلیوں نے ڈرامہ شروع کر دیا۔ وہ ڈرامہ یہ تھا کہ وہ نہ جمعے کو آتی، نہ جمعرات کو آتی، نہ بدھ کو، نہ منگل کو، نہ پیر کو، نہ اتوار کو، وہ صرف ہفتے کے دن آتی اور آ کے اچھل کود بھی کرتے ہیں۔ اب یہ پکڑ نہیں سکتے، باقی 6 دن غائب۔ آپ سوچئے کتنے دن انہوں نے یہ نظارہ کیا ہوگا، ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے کفر، یہ اب کیفیات تھیں۔ اور اس میں پھر آخر ایک علامہ صاحب اٹھے، انہوں نے کہا یار دیکھیں اللہ نے مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا ہے، ہم نہیں پکڑیں گے، ہم ادھر بناتے ہیں تالاب، ادھر سے نالیاں نکالتے ہیں، ان مچھلیوں کو ہفتے کے دن ہانک کے تو ان تالابوں میں پہنچا کے یہ درمیان میں رستہ بند کر دیں گے، واپس نہیں جا سکتی، اتوار کو پکڑیں گے۔ انہوں نے کہا یہ اسلامی بینکاری یہ والی ٹھیک ہے، کیونکہ اتنے دن کے بھوکے تھے۔ اب آپ سمجھ آئے بندہ اس طرح کے علامہ صاحب کے پیچھے کیوں چل پڑتا ہے؟ یہ مادہ پرستی کی بھوک ہے جو اسے ادھر لے کے جاتی ہے۔ میں صرف آپ کو سورہ انعام کی ایک آیت سنا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نبیوں کے دشمن کھڑے کیے انسانوں اور جنوں میں سے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غرورا، وہ ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے ہیں، زخرف کہتے ہیں سونے کو، قول کہتے ہیں بات کو، سنہری باتیں، اقوال زرعی وہی کرتے ہیں ان کی طرف۔ غرورا ہوتا دھوکہ ہی ہے، یعنی ان کے اندر ککھ نہیں ہوتا، جھوٹ ہوتا ہے۔ اب اسے یوں سمجھ لیں روشن خیالی، اندر بے حیائی، بولڈ، بے شرم، ٹھیک ہے نا۔ بولڈ کے اصل میں تو معنی کچھ ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، تو یعنی الفاظ بڑے جو ہے نا وہ بڑے بڑے، اندر جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں، گھٹیا سوچ۔ تو آگے آتا ہے وہ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا رب چاہتا انہیں یہ نہ کرنے دیتا، کیوں کرنے دیا؟ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ان کی ان باتوں کی طرف مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ بے ایمانوں کو اللہ چھانٹ کے علیحدہ کر دے۔ تو جن کے جانے کا آپ کو افسوس ہوتا ہے ایک اعتبار سے تو ٹھیک ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے وہ نکل جائیں، صحیح ہو گیا، پہلی بات تو یہ ہوئی۔ لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں تو ان کو سنبھالنے کی کوشش تو کرنی ہے، ان کا ایمان اتنا پختہ بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ نہ جائیں، تو وہ بہرحال وہ فلسفے کے میدان کا کام ہے۔ اگلی بات وہاں یہ کہی کہ وَلَا يَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اس کام پر راضی بھی ہو جائیں۔ وہ جو میں نے کہا تھا نا ایک ذہنی خلش ہوتی ہے، تو آدمی کبھی جاتا ہے کبھی آتا ہے، تو وہ جب انہیں مل جاتا ہے فلسفہ تو وہ اس پہ راضی بھی ہو جاتے ہیں، ذہنی تسکین حاصل ہو جاتی ہے، سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم اگر یہ غلط کام کریں گے تو یہ غلط نہیں ہے۔ یہ تعبیر مودودی صاحب کی غلط تھی، اب ہمیں صحیح تعبیر مل گئی ہے۔ وَلَا يَرْضَوْهُ وَلَا يَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور پھر وہ کر گزریں جو بے ایمانی بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، جو کھل کھیلنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ان کے اندر کوئی ضمیر کی خلش باقی نہ رہے۔ تو یہ چیز سمجھ لیجئے، یہ سارا اصل میں دنیا ہی کی محبت ہے، دنیا ہی کی وہ جو بھی دام ہم رنگ زمیں ہے اس میں گرفتاری ہے، دنیا ہی کا دجل و فریب ہے
کہ جس میں آدمی الجھ کے یہ مختلف فلسفوں کا شکار ہوتے ہیں. یہ سارے فلسفے کائے کو ہوتے ہیں؟ یہ زخرف القول غرورا ہیں یہ سارے فلسفے. اور یہ سارے فلسفے ان لوگوں کو اپیل کرتے ہیں جو آخرت کے اعتبار سے بے ایمان ہوتے ہیں, دنیا کی زندگی کو چار چاند لگانا چاہتے ہیں, ان کو یہ اپیل کرتے ہیں. اور ان کو یہ اس لیے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اتوار کے دن یا ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا کوئی رستہ نکل آئے, ضمیر کی خلش بھی باقی نہ بچے, اور وہ جو بھی کرتوت کرنا چاہتے ہیں اسے کھلے دل سے کر لیں, کوئی رکاوٹ ان کے آگے باقی نہ رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس سے زیادہ, یعنی اس سطح پہ آج کے دور میں یہ والا ایمان ایک ذہین آدمی میں پیدا کرنا یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. اور یہ کام ابھی تک ہماری اسلامی تحریکوں میں نہیں ہوا ہے. جو کام تبلیغی جماعت کر رہی ہے, ایمان کی محنت کا کام وہ کر رہی ہے, لیکن اس میں ایک بنیاد کا فرق ہے, اسے سمجھ لیجئے, یہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا. کہ دیکھیں, ایک ہوتا ہے فوجی, اس کو ڈسپلن کا عادی بنایا جاتا ہے. ڈسپلن کا عادی بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ لیفٹ رائٹ لیفٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ ٹرن لیفٹ ٹرن اباؤٹ ٹرن یو ٹرن, ٹھیک ہے. وہ اسے مشین بنا دیتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد وہ ایک وسل بجتی ہے تو ٹھک, جیسے کمپیوٹر کوئی کام کرتا ہے, جیسے روبوٹ کوئی کام کرتا ہے, تو ویسے ہی وہ اس کی عادت ویسی بن جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی کا بیہیویئر بدل دیں تو اس کا ایٹیچیوڈ بدل جاتا ہے. ٹھیک بات ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن جو ایک ذہین آدمی ہوتا ہے, جس کا پورا کنٹرول اس کے شعور کا, اس کے عقل کے پاس ہوتا ہے, اس کے بیہیویئر تابع ہوتا ہے اس کے ایٹیچیوڈ کے. اس کے ایٹیچیوڈ کو آپ نہیں اس کے بیہیویئر کو آپ نہیں بدل سکتے جب تک کہ اس کا ایٹیچیوڈ نہ بدلے. اس کا ایٹیچیوڈ بدلا جاتا ہے اس کے دماغ کو اپیل کر کے, آرگومنٹ کے ذریعے سے سمجھا کر. تبلیغی جماعت ان لوگوں کے اندر ایمان پیدا کر رہی ہے کہ جو ایٹیچیوڈ جن کا بدلتا ہے بیہیویئر کے بدلنے سے. ان کو آپ لے کے جاؤ 40 دن, ان کو لے کے جاؤ 4 مہینے, ان کو لے کے جاؤ ایک وقت تک اپنے ساتھ رکھو, ایک ایکسرسائز میں ڈالو, ان کے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا. یہ جو لوگ آپ کو چاہیے یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے. ان کو آرگو کرنا ہوگا, ان کو سمجھانا پڑے گا, ان کے دماغ کو اپیل کرنی پڑے گی. یہ سائنٹیفک ذہن کے لوگ ہیں. ان کے جو بھی ریشنل کو اپیل کر کے تو ان کے ایٹیچیوڈ میں تبدیلی لائی جائے گی, وہ تبدیلی ان کے بیہیویئر کو بدلے گی. یہ ریورس پروسیس ہے. یعنی یہ, لیکن تبلیغی جماعت کی یہ محنت اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, ایمان کی محنت, یہ ایمان کی محنت آپ کو بھی کرنی پڑے گی. لوگوں کو اس ایمان ان کے اندر گہرا اتارنا پڑے گا, لیکن اس کے لیے آپ کو فلسفہ منطق کو کام میں لانا پڑے گا. ان فلسفوں کا توڑ کرنا پڑے گا, اور یہ توڑ کس کے ذریعے سے ہوگا؟ قرآن مجید کے ذریعے سے. ٹھیک ہے نا. یہ والا ایمان صرف قرآن پیدا کر سکتے ہیں. اور یہ جب آپ کسی کے اندر پیدا کر لیں گے تو آپ سارے مر بھی جائیں نا, وہ کسی نون لیگ میں نہیں جائے گا. وہ اکیلا بھی ہوگا تو اکیلا کھڑا ہو جائے گا. ابراہیم علیہ السلام اکیلے نہیں کھڑے ہوئے تھے, حضرت موسیٰ اکیلے نہیں کھڑے ہو گئے تھے فرعون کے آگے. اسی طرح آپ کا بندہ بھی کھڑا ہو جائے گا. کبھی وہ رو میں بہنے والا بندہ نہیں ہوگا, تن کے کھڑا ہونے والا بندہ ہوگا. تو یہ کام ابھی ہونے والا ہے, یہ کرنے کی ضرورت ہے, اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ کام بھی زندگی لگائے بغیر ہوگا نہیں. تو آپ میں سے کچھ لوگ اگر اللہ انہیں توفیق دے وہ نکلیں, یہ والی چیزیں فلسفے بھی پڑھیں, پھر پڑھ کے تو ان کا توڑ بھی کریں جیسے کبھی امام غزالی نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بھی توفیق دے. اس کا بھلا یہ ہوگا کہ پھر جو جمعیت میں آئے گا تو پھر کسی نون لیگ میں نہیں جائے گا, پی ٹی آئی میں نہیں جائے گا, نہ پٹواری بنے گا, نہ یوتھیا بنے گا, بلکہ وہ اللہ کا سپاہی رہے گا. اللہ تعالیٰ سب کو استقامت عطا فرمائے.